بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے۔ آج ہم اپنے اردو ادب میں سبق نمبر 4 جو ہے اس کی بلند خوانی کریں گے، اور اس کا عنوان ہے ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا۔ اچھا، یہ جو عنوان ہے یہ سبق بلکہ ام المومنین یعنی کہ امت کی مائیں، تمام مسلمانوں کی جو مائیں ہیں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو پاک بیویوں کو کہا جاتا تھا، ازواج مطہرات کو کہا جاتا تھا کہ وہ تمام مسلمانوں کی مائیں ہیں، اس وجہ سے ام المومنین کہا جاتا ہے تمام ازواج مطہرات کو۔ اچھا، مختلف وقتوں میں ہم نے مختلف ازواج مطہرات کے بارے میں پڑھا ہے، اور آج جو ہے وہ ہم تمام مومنین کی ماں حضرت ام سلمہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو آپ اپنے کتاب کا صفحہ نمبر 6 کھولیے اور ہم اس سبق کی بلند خوانی کرتے ہیں، اور آپ بھی میرے ساتھ بلند خوانی کیجیے۔ صفحہ نمبر 6 پہ آپ کا سبق ہے ام المومنین حضرت ام سلمہ۔ ان کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا تعلق قریش کے قبیلے بنی مخزوم سے تھا۔ آپ کا اصل نام ہند تھا، جبکہ کنیت ام سلمہ ہے۔ آپ اپنے اصل نام کے بجائے اپنی کنیت سے زیادہ مشہور ہیں، یعنی کہ آپ کا جو نام تھا ام سلمہ، آپ بجائے اس کے مشہور ہونے کے آپ اپنی کنیت سے مشہور ہیں۔ آپ کا پہلا نکاح عبداللہ بن عبد الاسد سے ہوا، جو ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کے نام سے زیادہ مشہور ہوئے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ ابتدائی میں اپنے شوہر کے ساتھ اسلام لے آئیں۔ اسلام لانے کے بعد دونوں میاں بیوی نے حبشہ کی دونوں ہجرتوں میں شرکت کی۔ ان کے خاوند غزوہ احد میں بھی شریک ہوئے۔ میدان جنگ میں ان کا بازو زخمی ہو گیا، زخم بھر نہ سکا اور وہ انتقال فرما گئے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا شوہر کی وفات پر نہایت غمزدہ تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو صبر کی تاکید فرمائی اور حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ عدت کے بعد سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نکاح کا پیغام بھیجا، لیکن آپ نے انکار کر دیا۔ اس کے بعد حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام لے کر آئے تو آپ نے قبول فرما لیا۔ آپ کے نکاح کی تقریب شوال 4 ہجری کی آخری تاریخوں میں انجام پائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کو 2 چکیاں، 2 مشکیزیں، 1 چمڑے کا تکیہ عنایت فرمایا، اور یہی سامان دوسری ازواج مطہرات کو بھی عطا ہوا تھا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آئیں تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو ان کے حسن و جمال کا سن کر رشک ہوا، یعنی کہ وہ اتنی خوبصورت تھیں حضرت ام سلمہ کہ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ نے جب ان کے بارے میں سنا تو ان کو بہت رشک بھی آیا، یعنی کہ وہ بہت کیا کہنا چاہیے کہ وہ ان کے اوپر وہ بہت ایک طرح سے ایک حسد سے کرنے لگی تھیں، اور وہ آپ کو باقاعدہ دیکھنے کے لیے آئیں، چونکہ ان کی خوب روئی کا خیال دل میں راسخ ہو چکا تھا۔ خوب روئی یعنی کہ وہ ان کا جو ان کے بارے میں حضرت عائشہ کے دل میں یہ خیال پورا پکا ہو چکا تھا، راسخ ہونا پکا ہو گیا تھا کہ وہ بہت خوبصورت ہیں۔ باوجود غور کرنے کے یہی سمجھ میں آیا کہ ام سلمہ کے بارے میں جتنا سنا تھا وہ اس سے کہیں زیادہ حسین ہیں، یعنی کہ حضرت عائشہ نے جتنا ان کے بارے میں سنا تھا وہ اس سے بھی زیادہ حسین تھیں۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا جس دن بیاہ کر گھر آئیں، اسی دن آپ نے اپنے ہاتھ سے کھانا پکایا جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تناول فرمایا، یعنی کہ جس دن وہ شادی ہو کر آئی تھیں اسی دن انہوں نے اپنے ہاتھ سے کھانا پکایا تھا جو ہمارے پیارے نبی نے کھایا تھا۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آرام آسائش کا بہت زیادہ خیال رکھتی تھیں۔ نکاح کے بعد آپ پوری دنیاوی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہیں۔ سفر و حضر دونوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو
بہت قریب سے دیکھا۔ سن 5 ہجری میں آیت حجاب نازل ہوئی۔ اس سے قبل ازواج مطہرات رشتہ داروں کے سامنے آ جایا کرتی تھیں، یعنی کہ سن 5 ہجری میں جو تھی وہ حجاب کے بارے میں آیت نازل ہوئی تھی اور عورتوں کے لیے پردے کا حکم آیا تھا، ورنہ اس سے پہلے جو تھا ازواج مطہرات وہ سب کے سامنے آ جاتی تھیں۔ اب خاص اعزا و اقربا کے سوا ہر ایک سے پردے کا حکم دیا گیا، یعنی کہ جو صرف خاص اور قریب کے لوگ تھے جو محرم تھے ان کے علاوہ ہر ایک سے پردے کا حکم دیا گیا۔ امام احمد بن جنبل سے روایت ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ عنہ ایک معزز صحابی اور مسجد نبوی کے مؤذن تھے۔ وہ نابینا تھے، اس لیے ازواج مطہرات کے حجروں میں آ جاتے تھے، لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی ہے تو پھر وہ ایک روز آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے پردہ کرو۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ تو نابینا ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم تو بینا ہو، یعنی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ان کے نابینا کے بارے میں کہ اگر وہ نابینا ہیں، وہ دیکھ نہیں سکتے تو کیا ہوا، تم تو دیکھ سکتی ہو، اس وجہ سے ان کو پردے کا حکم دیا گیا۔ اب آ جاتے ہیں صفحہ نمبر 8 پہ۔ آپ نہایت فضائل و کمالات کی مالک تھیں اور علم، زہد و تقوی اور اخلاق و مروت کی اعلیٰ بلندیوں پر تھیں، یعنی کہ زہد و تقوی یعنی کہ بہت زیادہ پرہیزگار، عبادت گزار، اور اخلاق جو تھا وہ آپ کے اوپر ختم تھا، بہت بلندیوں پر تھیں۔ ایک مرتبہ سونے کا ہار پہنا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا اور آپ نے اسے فوراً اتار دیا، یعنی کہ یہ سونے کا ہار ان کے پاس تھا اور انہوں نے جب ایک دفعہ پہنا تو ہمارے نبی نے اس کو پسند نہیں فرمایا تو آپ نے فوراً اتار دیا۔ آپ کو دوسروں کی راحت رسانی کا بڑا خیال رہتا، یعنی کہ آرام پہنچانے کا، جہاں تک ہوتا کار خیر میں مدد کرتی، یعنی کہ خیر کے کاموں میں حصہ لیتی اور مدد کرتی۔ آپ قرآن کریم کی تلاوت نہایت عمدہ انداز میں فرماتی۔ آپ قرآن پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز اور لہجے میں پڑھتی تھیں، یعنی کہ جس طرح ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے اسی طرح وہ پڑھتی تھیں۔ ایک مرتبہ کسی نے سوال کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح قرآن پڑھتے تھے؟ آپ نے فرمایا کہ ایک ایک آیت الگ الگ کر کے پڑھتے تھے، پھر خود اسی طرح پڑھ کر دکھایا۔ آپ کو احادیث کی سماعت کا بڑا شوق تھا، یعنی کہ سننے کا۔ ایک روز بال گندوا رہی تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دینے کے لیے ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور زبان مبارک سے ایھا الناس، اے لوگوں کا لفظ ادا فرمایا۔ اسی وقت مشاطے سے فرمایا کہ بال باندھ دو، یعنی کہ فوراً انہوں نے اپنی جو ان کے بال باندھ رہی تھیں ان سے کہا کہ میرے بال باندھ دو۔ اس نے کہا کہ جلدی کیا ہے، ابھی تو آپ کی زبان سے ایھا الناس کا لفظ ہی نکلا ہے۔ آپ نے فرمایا کیا خوب، کیا ہم انسانوں میں داخل نہیں ہیں؟ اس کے بعد خود بال باندھ کر کھڑی ہو گئیں اور کھڑے ہو کر پورا خطبہ سنا۔ بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ آپ قرآن و حدیث اور فقہ میں کامل دسترس رکھتی تھیں، یعنی کہ مکمل عبور حاصل تھا۔ آپ کو اجر و ثواب کا ہر وقت خیال رہتا تھا۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا، یا رسول اللہ، ابو سلمہ رضی اللہ عنہ سے میرے 2 بچے ہیں، میں ان پر خرچ کرتی ہوں اور اچھے طریقے سے پرورش کرتی ہوں، کیا مجھے ان کی پرورش پر اجر ملے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، جو کچھ تم ان پر خرچ کرو گی اس پر تمہیں اجر ملے گا۔ اب آ جاتے ہیں صفحہ نمبر 9 پہ۔ آپ نے 60 ہجری میں وفات پائی۔ آپ کی عمر 84 برس تھی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ آپ کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی اولاد نہ تھی، البتہ پہلے شوہر ابو سلمہ رضی اللہ عنہ سے اولاد تھی اور وہ آغوش رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں پل کر جوان ہوئی۔ یہ جو سبق تھا ہم نے پڑھا ام المومنین حضرت ام سلمہ کے بارے میں، اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یقیناً بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب ہم آتے ہیں اس کے الفاظ معنوں میں، اور آپ اپنی کاپی میں اردو ادب کی
بالکل اسی طرح سے ہیڈنگ ڈال کے کام کیجیے گا۔ ام المومنین آپ اسی طرح سے لکھیں گے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ اپنی کاپی میں ٹائٹل پیج بنائیں گے اور پھر الفاظ معنی لکھیں گے۔ پہلا ہے ازواج مطہرات، یعنی کہ پاک بیویاں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں۔ نمبر 2 ہے ام المومنین، ایمان والوں کی مائیں۔ نمبر 3 ہے کنیت، وہ نام جو ماں باپ، بیٹا یا بیٹی کے تعلق سے بولا جائے۔ نمبر 4 ہے مشکیزہ، چمڑے کی بنی ہوئی پانی کی تھیلی۔ نمبر 5 حسن و جمال، خوبصورتی۔ نمبر 6 پہ ہے تناول، کھانا کھایا۔ نمبر 7 پہ حجاب، پردہ۔ نمبر 8 پہ ہے طرز، اس کے معنی ہیں انداز۔ نمبر 9 ہے اجر، نیک کام کے عوض مزدوری۔ نمبر 10 پہ ہے پرورش، پالنا یا تعلیم و تربیت۔ یہ آپ کے الفاظ معنی تھے۔ اسی طرح آپ اپنی اردو ادب کی کاپی میں بالکل صفائی سے کام کریں گے۔ اگلے صفحے پہ آپ سوال جواب کی ہیڈنگ لکھیں گے اور پہلا سوال ہے کہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں؟ اس کا جواب ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ اپنے پہلے شوہر کی وفات پر نہایت غمزدہ تھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو صبر کی تاکید فرمائی۔ عدت کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نکاح کا پیغام پہنچایا، لیکن آپ نے انکار کر دیا۔ اس کے بعد سیدنا عمر فاروق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کر آئے تو آپ نے قبول فرما لیا اور آپ کا نکاح شوال 4 ہجری کی آخری تاریخوں میں ہوا۔ اس کے بعد سوال نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ کو کیا سامان عطا فرمایا اور اس سے ہمیں کس چیز کا درس ملتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری امہات المومنین کی طرح حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کو بھی 2 چکیاں، 2 مشکیزیں، 1 چمڑے کا تکیہ عنایت فرمایا۔ اس سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اور امہات المومنین بھی کس قدر سادہ زندگی گزارتے تھے۔ ہمیں چاہیے کہ دنیا اور آخرت میں فلاح پانے کے لیے ان باتوں پر عمل کریں۔ سوال نمبر 3، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کو کیوں دیکھنے آئیں اور دیکھنے کے بعد کیا خیال آیا؟ تو اس کا جواب آپ لکھیں گے کہ ام المومنین حضرت عائشہ نے جب ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے حسن و جمال کے بارے میں سنا تو آپ انہیں دیکھنے آئیں اور آپ کے ذہن میں خیال آیا کہ جتنا سنا تھا حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ اس سے زیادہ حسین ہیں۔ سوال نمبر 4 کہ حضرت ام سلمہ کن صفات کی مالک تھیں؟ اس کا جواب ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نہایت فضائل کمالات کی مالک تھیں اور علم، نیکی، پرہیزگاری اور اخلاق کی اعلیٰ بلندیوں پر تھیں۔ آپ دوسروں کی مدد کرتیں، ان کی راحت کا خیال رکھتیں۔ آپ قرآن و حدیث اور فقہ میں کامل دسترس رکھتی تھیں اور آپ کو اجر و ثواب کا ہمیشہ خیال رہتا تھا۔ یہ تمام آپ کے سوال جواب مکمل ہو گئے جو کہ 4 ہیں۔ اس کے بعد آپ اگلے صفحے پہ آپ ہیڈنگ لکھیں گے کہ درست جواب چن کر لکھیے۔ نمبر 1 ہے کہ عبداللہ بن عبد الاسد غزوہ خندق یا احد میں بھی شریک ہوئے، تو اس کا صحیح جواب ہے احد۔ آپ اس کے اوپر صحیح کا نشان لگائیں گے۔ نمبر 2 ہے عدت کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق اور یا سیدنا عثمان، یہ بریکٹ میں لکھیے گا، کے ذریعے نکاح کا پیغام بھیجا، تو سیدنا ابو بکر صدیق کے ذریعے بھیجا تھا۔ نمبر 3 ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شوال 4 ہجری یا شوال 6 ہجری میں ہوا، تو شوال 4 ہجری میں آپ رائٹ کا نشان لگائیں گے۔ نمبر 4 ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن مکتوم یا سیدنا عبداللہ ابن ابو سلمہ ایک معزز صحابی اور مسجد نبوی کے مؤذن تھے، تو سیدنا عبداللہ ابن ابو سلمہ، اس کے اوپر آپ نشان لگائیں گے۔ نمبر 5 ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے 86 یا 84 برس کی عمر میں وفات پائی، تو 84 برس کی، اس کو آپ صحیح لگائیں گے۔ اچھا، یہ جو درست جواب میں نے ابھی آپ کو 5 بتائے ہیں، ان میں آپ نمبر 4 کو درست کر لیجئے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سیدنا عبداللہ ابن مکتوم یا سیدنا عبداللہ ابن ابو سلمہ ایک معزز صحابی اور مسجد نبوی کے مؤذن تھے۔ پہلے میں نے آپ کو کہا تھا کہ سیدنا عبداللہ، آپ اس کو کٹ کیجئے گا اور ان کا صحیح جواب ہے اس کا سیدنا عبداللہ ابن مکتوم، ٹھیک ہے، یہ آپ درست کر لیجئے گا۔
اور پھر بالکل اسی طرح پانچوں آپ اپنی کاپی میں لکھ لیجیے گا۔ اگلے صفحے پہ آپ سوال لکھیں گے کہ دیے گئے الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کریں۔ پہلا ہے شرکت، دوسرا غمزدہ، نکاح، پیغام، تلاوت۔ یہ 5 جملے ہیں، بہت اچھے ان کے جملے بنائیے گا۔ پھر اس سے اگلے صفحے پہ آپ ہیڈنگ ڈالیے گا، خالی جگہ پر کریں۔ نمبر 1 ہے ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا تعلق قریش کے قبیلے ڈیش سے تھا، ڈیش میں بنی مخزوم آئے گا۔ نمبر 2 حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا اور ان کے شوہر نے ڈیش کی دونوں ہجرتوں میں شرکت کی، حبشہ کی۔ نمبر 3 ہے سن 5 ہجری میں ڈیش نازل ہوئی، آیت حجاب۔ نمبر 4 حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا علم، ڈیش اور اخلاق و مروت کی اعلیٰ بلندیوں پر تھیں، زہد و تقوی۔ نمبر 5 میں آئے گا حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو ڈیش کی سماعت کا بہت شوق تھا، اس میں احادیث آئے گا۔ تو اب آپ لوگ جو ہے بالکل اسی طرح صفائی سے اپنا کام کریں گے، باقاعدہ ہر صفحے پہ ہیڈنگ ڈال کے اور سب کچھ ٹائٹل وغیرہ بنا کے، اور انشاءاللہ پھر ہم آپ کو سبق نمبر 5 کے ساتھ دوبارہ ملیں گے۔ اللہ حافظ۔